بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ اخلاق جو ہیں وہ فطرت اور شریعت کی ہم اصلی اور ہم آہنگی سے وجود میں آتے ہیں۔ تو انسان چونکہ اخلاقی وجود ہے، اسی لیے خیر و شر کی کشاکش کے ماحول میں اتارا گیا ہے اور اپنے اعمال پر جواب دہ ہے۔ عمل صالح انسان کے اخلاقی وجود ہونے کی سند ہے، اور ایمان یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک عقلی وجود بھی ہیں۔ اخلاق کی وہی 3 بنیادیں ہیں جو شخصیت کی ہیں، یعنی ذہن، طبیعت اور ارادہ۔ تاہم اخلاق کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی مراد پر ڈھلنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ دوسرا ہے جو ہمارا حاکم ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہمارا وہ حساب کتاب بھی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ابدی راحت یا تکلیف نصیب ہوگی۔ اخلاق کا مطلب بھی یہ ہے کہ کسی مسلمہ ہستی کی مراد، مرضی اور حکم کے تابع رہنا۔ اسی سے اخلاقی وجود عمل میں آتا ہے۔ اگر کوئی اتھارٹی موجود نہ ہو تو اخلاقی وجود پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصولی بات ہے۔ اخلاق کے لیے اسی پہلو سے اخلاق کے لیے اللہ کا ہونا ایک لازمی شرط ہے۔ جو شخص اپنے حاکم، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے معبود کو نہیں پہچانتا اور اسے پہچان کر بندگی کی مستقل پوزیشن نہیں لیتا، تو اس شخص کا اخلاقی وجود خلا میں ہے، اور اس کے اعمال خیر سے ظاہری مشابہت رکھنے کے باوجود خیر کی اصل سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کی صورت تو اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھائی کی روح سے خالی ہوتی ہیں۔ تو اخلاقی وجود کی پہچان اور تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق کی بنیاد اور اخلاقی حسنات کی ماہیت اور غایت ایمان سے متعین ہو اور بندگی کے مادے سے وجود میں آئے۔ اخلاق کا محض انسانی ہونا کافی نہیں، تا وقتے کے بندگی کی اصل پر استوار ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ بندگی انسانیت پر مقدم ہے۔ انسان کے اندر جو چیز بندگی کی اصل سے نہیں پھوٹی، جو اچھی بات بھی ابدیت کی اساس پر استوار اور بندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ خلا میں بننے والی صورت ہے جو بس دیکھنے میں اچھی لگ سکتی ہے، اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے احکام پر اور اپنی واضح مرضیات پر منحصر کر کے ہمیں اپنی آخرت یعنی اپنے وجود کی ابدی جہت کو بہتر بنانے اور اپنی خواہش کے مطابق رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی اخلاق اور شخصیت کی مشترک بنیادوں کی طرف اشارہ ہوا، اس کی کچھ ضروری تفصیل کر لیتے ہیں۔ اخلاق کا منبع اور سرچشمہ اور سورس تو ایک ہی ہے، یعنی نفس۔ تاہم اس کی کچھ قسمیں بھی ہیں۔ بعض کا تعلق ارادے سے ہے، کچھ کا طبیعت سے ہے، اور چند کا ذہن سے۔ وہ اخلاق جن کی صورت عملی ہے ان کی نسبت ارادے سے ہے۔ اسی طرح وہ وصف جو خیال کی طرح ہے اس کا تعلق ذہن سے ہے، اور جو وصف رغبت اور کراہت کے پہلو رکھتا ہو اس کا تعلق طبیعت سے ہے۔ تو ویسے تو اخلاق کی تمام قسمیں عمل میں بھی ڈھلتی ہیں اور کسی نہ کسی زاویے سے ذہنی اور طبعی بھی ہوتی ہیں، تاہم اس وقت اخلاق کی قدر مفصل تفہیم کے لیے ان کی اقسام بندی کی ہے، جو ظاہر ہے کہ کلی اور قطعی نہیں ہے۔ تو اس ضروری وضاحت کے ساتھ اب یہ کہنا ہے کہ اخلاق کا وہ حصہ جو ارادی اور عملی ہے، اس کی بنیاد 2 اوصاف پر ہے
جن کا تعلق ذہن، طبیعت اور ارادے تینوں سے ہے، اگر یہ دو اوصاف مستحکم ہو جائیں تو پھر ارادی اور عملی اخلاق میں سہولت اور استقامت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا معیار بھی بلند ہو جاتا ہے۔ وہ دو اوصاف ہیں سچائی اور صبر۔ یہاں سچائی کا مطلب سادہ سا ہے، عملی سچائی یعنی سچ بولنا۔ یہ دونوں اوصاف اگر ہمارا محاورہ بن جائیں، ہماری عادت بن جائیں، تو باقی اخلاقی اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں اور انہیں بے تکلفی سے نبھانا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ خیال رہے کہ اخلاقی حسنات اگر ارادے سے ایک موجب عمل تعلق نہ رکھیں تو اخلاق کی ذہنی اور طبعی نسبتیں بیکار ہیں، یعنی کہ جب تک اخلاق عمل نہیں پیدا کرے گا اس وقت تک وہ محض تصور یا صرف جذبے کی حیثیت سے بے تاثیر اور بے مصرف ہے۔ ارادے کی اہمیت یہ ہے کہ ذہن کے مسلمات اور طبیعت کے مرغوبات کو عمل میں لا کر دکھا دیتا ہے تاکہ شخصیت میں تضاد اور دوہرا پن نہ پیدا ہو۔ وہ آدمی دوہری شخصیت کا مریض ہے جس کی مانی ہوئی بات عمل میں نہ ڈھلے۔ تو اگر اخلاق عمل کی صورت اختیار نہیں کرتا اور محض دل میں کچھ جذبات اور ذہن میں کچھ تصورات کی صورت میں موجود ہے تو ناقابل اعتبار ہے۔ میرے اخلاقی تصورات اور جذبات دراصل بندگی کو صادق اور کامل بنانے کے لیے ہیں، اور بندگی کے لفظ ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں ارادے کا کردار مرکزی ہے اور یہ قلب و ذہن کی تسلیم سے شروع ہوتی ہے اور تعمیل پر مکمل ہوتی ہے۔ تو یہاں کچھ جو اپنے معمول کے مطابق کچھ احادیث مبارکہ کا مطالعہ بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے مومن کی کوئی دنیاوی مرغوب چیز لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرما رہے تھے، ان کی قوم نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ ناواقف ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بھلائی اور نیکوکاری کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی اور بھلائی جنت کی راہ پر لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کہ صابر کسے کہتے ہیں؟ صابر دراصل وفادار کو کہتے ہیں۔ صابر آدمی وفادار آدمی ہوتا ہے۔ صبر وفاداری ہے، خصوصاً حالت تکلیف میں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ تکلیف اور وفاداری میں لازمی تعلق ہے۔ آرام وفاداری کا تقاضا نہیں کرتا، تکلیف وفاداری کا مطالبہ رکھتی ہے۔ میں خود کو وفادار بندہ سمجھتا ہوں، مگر مجھے اپنی وفاداری کا یقین مشقت اور تکلیف سے گزر کر ہی میسر آئے گا۔
اللہ کے ساتھ میرا تعلق آزمائش اور مصیبت میں بھی اپنی مخصوص اور معیاری کیفیات کے ساتھ برقرار رہتا ہے تو پھر میں صابر ہوں، یعنی اللہ کا وفادار بندہ۔ اسی لیے صبر میں ایک چھپا ہوا تشکر بھی ہوتا ہے۔ صابر آدمی صبر اور شکر کے درمیان موجود لغوی فرق کو اپنے احوال میں باقی نہیں رہنے دیتا، اور عین حالت صبر میں شکر گزاری کی کیفیت بھی محسوس کرتا ہے۔ تو صبر اور شکر میں تعلق کی ایک ہی بات کو طرح طرح سے دہرا کر کہنے میں اس وقت لطف بھی آ رہا ہے، اور پھر یہ خیال بھی ہے کہ قلب و طبیعت سے مناسبت رکھنے والے کسی امر کا بیان ایک تنوع رکھنے والی تکرار کے ساتھ کیا جائے تو اس کی تاثیر بڑھ سکتی ہے، اور ویسے بھی لفظ کی تکرار ناگوار ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی معنی کا مختلف لفظوں میں اظہار خوشگوار ہوتا ہے۔ تو اگر بہرحال صبر اور شکر کے جوڑ کو معنی اور مضمون میں اضافہ کیے بغیر بار بار دہرا کر عرض کروں تو عذرائے کرم اس تکرار کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اب یوں دیکھیں، یعنی اس منظر کو ایک اور کھڑکی سے مشاہدہ کریں کہ اللہ سے تعلق کے دو تقاضے ہیں، راحت میں شکر گزاری اور تکلیف میں صبر۔ راحت میں شکر گزاری تو صبر کی کیفیت سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن صبر کی حالت میں جو شخص شکر گزاری کے جذبے یا مخصوص کیفیات کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے، اس نے گویا صبر کو اس کی روح کے ساتھ اپنے اندر جذب کر لیا۔ جن موقعوں پر آدمی بندگی کے موقف پر عملاً اور حالاً کمزور پڑ سکتا ہے، ان میں اگر کوئی آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا کوالیفائی کر سکے تو اصل میں صابر یہ ہے، یعنی صبر اپنی نفسیاتی اور قلبی ساخت میں شکر سے ایک گہری مناسبت رکھتا ہے۔ اس سطح کا صبر کمال بندگی ہے اور مقصود بندگی ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی تعلق تشکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو صبر بھی تعلق باللہ ہی ہے، یہ بھی شکر گزاری سے خالی نہیں ہوتا۔ تو صبر ایک ایسا وصف ہے جس کو حاصل کیے بغیر خود کو اللہ کا بندہ سمجھنا بے معنی ہے۔ ایسے بنیادی وصف کو اس حالت کمال میں کی گئی تعریف کے ساتھ ذہن میں رکھنا اس اعتبار سے بھی بہت مفید ہے کہ اگر ہم کامل معنی کو اپنا مقصود بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے قریب قریب لے جانے والی جد و جہد ضرور کریں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں اپنے اندر ضرور پیدا کر لیں گے جو چاہے ہمیں اس کامل معنی کا پورا حامل نہ بنائیں، لیکن اس سے سچی نسبت رکھنے والا بندہ ضرور بنا دیں گی۔ تو چیزوں کو ان کی آئیڈیل ڈیفینیشن کے ساتھ محفوظ نہ رکھنے سے ان چیزوں کی ناقدری ہوتی ہے، اور اگر چیزوں کی مثالی تعریف سامنے ہو تو ان کے حصول کی سنجیدہ کوشش کرنے والا اپنے حاصلات پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ یہ آئیڈیل اور کلی تعریف اسے باور کرواتی رہتی ہے کہ تم راستے پر تو ہو لیکن منزل سے ابھی دور ہو۔ تو بھائی، صبر کی مثالی تعریف یہ ہے کہ جو از روئے حال منافی شکر نہ ہو۔ اس کے لیے نفس میں بندگی کے داعیے کا غلبہ ضروری ہے، یعنی نفس میں بندگی کی حالت غالب آئے گی تو تعلق مع اللہ سے نسبت رکھنے والے احوال نصیب ہوں گے۔ آدمی بندگی کی قوت سے نفس پر گرفت رکھنے کی یہ توفیق اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ سچ پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ ہو جائے۔ سچ کا اصل کردار تو یہ ہے کہ ما سوی اللہ سے مغلوب نہیں ہونے دیتا اور اللہ کی طرف یکسو رکھتا ہے، لیکن ہم اگر سچ کا مطلب صرف سچ بولنا رکھیں تو بھی اس عمل پر استقامت سے
نفس پر اصلاحی قدرت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ عزم کر لینا چاہیے کہ میری زبان کو بھی مرتے دم تک جھوٹ کے ذائقے سے محفوظ رہنا ہے، اور میرے دل کو دروغ گوئی کے ارادے سے بھی پاک رہنا ہے۔ سچ بولنے کی عادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارا بولا ہوا ایک ایک لفظ ہماری تعمیر میں حصہ لیتا ہے۔ سچ اگر تکلف سے اور خود پر جبر کر کے بھی بولا جائے تو بھی اس کی تاثیر سے نفس کی امارگی، دنیا کی محبت اور ریا کے خاتمے کی راہ کھل جاتی ہے۔ سچ بولنا ایک طرح سے اللہ کی حضوری میں رکھنے والا فعل ہے۔ سچ کا صبر سے تعلق یہ ہے کہ صبر اللہ سے تعلق میں سچا بناتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی صبر کہتا ہے کہ دنیا چاہے جہنم بن جائے، یہ مجھے آپ کے تعلق کی جنت سے نہیں نکال سکتی، اور سچ کہتا ہے کہ دنیا خواہ کتنی پرکشش ہو جائے، یہ اللہ کی فرما برداری کے جذبے کو سرد نہیں کر سکتی۔ تو دونوں کا حاصل یہ ہے کہ میرا اور میری دنیا کا تعلق اللہ کے ساتھ میرے تعلق کے ماتحت رہے۔ صبر برے حالات میں بھی اللہ سے متعلق رکھتا ہے، اور سچ دنیا کی چمک دمک اور فائدے نقصان کو اللہ کی فرما برداری پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ ان دونوں اوصاف کا مشترک مادہ وفاداری ہے۔ اللہ سے وفاداری، اس کے احکام سے وفاداری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری۔ تو افسوس اس وفاداری ہی کا ہم میں تقریباً فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کے لیے تکلیف اٹھانے کے تصور سے بھی ڈرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور یہ سوچ ہمارے لیے ایک ناگوار سوچ بن گئی ہے کہ اللہ سے تعلق نبھانے کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور راحتوں سے منہ پھیر کر تکلیفوں کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ یعنی ان سب کا امکان ہے۔ یہ سب تصورات ایمانی ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی نامانوس بلکہ وحشت انگیز ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے قربانی دینے کا تصور اتنا ڈراؤنا بن چکا ہے کہ اس سے خود کو بچانے کے لیے ایک خیالی خدا بنانے کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ حقیقی خدا سے بچنے کی مسلسل تگ و دو کی وجہ سے ہماری زندگی اور ہماری خواہشات کے بہت ہی تھوڑے حصے پر تعلق باللہ کی روشنی پڑ رہی ہو تو پڑ رہی ہو، بیشتر حصے اس تعلق کی حرارت اور روشنی سے محروم ہیں۔ اگر ہمیں اپنے موجودہ بحران و تنزل کا مجبوراً کوئی ایک سبب بتانا ہو تو وہ سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وفادار رہنے کی روایت، جذبے اور تخیل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر مذہبیت کا ایک ایسا نظام پیدا کر لیا ہے جو اللہ کے لیے قربانی دینے کے عاجزانہ اور والہانہ جذبے سے خالی ہے۔ تو بھائی، اب ہمارے پیش نظر یہی مقصد ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح بے وفائی کے زہریلے دھوئیں سے باہر نکلنا ہے۔ پورا عالم اسلام دیکھتے نہیں ہو کہ ایک بڑا مردہ خانہ بن کے رہ گیا ہے، اور اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر بھی سجھائی نہیں دے رہی۔ اب تو بس یہی ہے کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری بے وفائیاں معاف کر دے، اور اپنے دست قدرت و رحمت سے اس بھونچال اور اس بھنور سے ہمیں باہر نکال دے۔ تو اگر اسے تدبیر سمجھو تو یہی تدبیر ہے کہ رات سجدہ استغفار میں گزارو اور دن کلمہ استغفار میں بسر کرو۔ غضب خدا کا ہم وہ ہیں جنہوں نے دانستہ اللہ سے بے وفائی کی، ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی اتنی قدر بھی نہ کی جتنی اولاد کے ساتھ اور مال کے ساتھ تعلق کی کرتے ہیں۔
ہماری زندگیاں ایسے کسی تجربے سے خالی ہیں جسے صبر کا نام دیا جا سکے، اور ہمارا تمام نظام گفتار و کردار سچ کے مرکز سے محروم ہے۔ اس سے بڑا بحران کوئی ہو سکتا ہے کہ باطن صبر سے خالی ہے اور عمل سچ سے عاری؟ یہ باتیں میں صرف آپ کو نہیں سنا رہا، بلکہ یوں سمجھیں کہ آئینہ سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں۔ تو ہم نے ابھی جو 2 اوصاف بیان کیے ہیں اس کا تعلق عمل سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اندر پیدا کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یعنی قلب پیدا کرنا مشکل ہے، ذہن میں خیال پیدا کرنا دشوار ہے، لیکن ارادے سے عمل پیدا کرنا آسان ہے۔ تو ان معنوں میں صبر اور سچائی ارادی اخلاق ہیں، اور انہیں حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے انشاءاللہ سہل ہے۔ تو جناب صابر وہ ہے جو کسی بھی حال میں اللہ سے اپنے متشکرانہ تعلق کو مسلسل اضافے کی حالت میں برقرار رکھے، اور سچ بولنے والا بندہ وہ ہے جو دنیا کو حق پر ترجیح نہ دے اور آخرت سے غافل نہ رہے۔ ویسے ہر اچائی میں یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ دوسری تمام اچھائیوں کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اچھائی کی ایسی اور اسی تاثیر کو دیکھتے ہوئے کم از کم میں تو اپنے لیے عمل کا جو طریقہ اور مزاج تجویز کروں گا وہ یہی ہوگا کہ استغفار کرو، جو بھی خوبی اور بھلائی سامنے آئے اس سے چمٹ جاؤ اور اسے اپنے لیے سفینہ نوح بنا لو۔ قرآن کی ہر ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت سفینہ نوح ہے۔ امت کا زیادہ تر حصہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ ہم تو پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، وہاں طوفان نہیں پہنچے گا۔ تو مسلمانوں کی اکثریت نے یہ طرز عمل بہت عرصے سے اختیار کر رکھا ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ کتاب و سنت کی ندائے نجات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں کامیابی کی اتنی سیڑھیاں ہیں کہ کسی بھی سیڑھی پر چڑھ جائیں گے تو ہم نجات وغیرہ سب پا لیں گے۔ تو ہم نے دنیا میں کامیابی کو نجات کا متبادل بنا رکھا ہے، اور دنیا کی تکلیفوں کو عذاب کا مرادف سمجھ رکھا ہے۔ یعنی دنیا پاس ہے تو ہم جنت میں ہیں، اور دنیا پاس نہیں ہے تو ہم دوزخ میں ہیں۔ اس ہولناک صورتحال میں گھرے ہوئے بے بس آدمی کی طرح پکار کر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں، وقت بہت کم ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آتا ہے کہ نہیں، تو جلدی کرو، استغفار کو کشتی نوح بنا لو، اور یہ صبر، سچائی یا جو بھی بھلائیاں سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ سب اس کشتی میں رکھا ہوا زاد سفر ہے۔ ان کو اختیار کرو، انہیں استعمال میں لاؤ، ورنہ تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ رب جلیل ہم ایسے بے وفاؤں کو اپنے دین کی ترجمانی کے منصب پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ ہمیں مٹا کر اس دین کے لیے دوسری امت لے آئے گا۔ اللہ وہ وقت نہ دکھائے، اور ہمیں مقبول توبہ کی توفیق جلد از جلد عطا فرمائے۔ تو خیر، اب ہم سب یہی کر لیتے ہیں کہ مل کر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں کہ اپنے اندر اور باہر کے یخ بستہ اندھیروں کو روشن اور پرحرارت کرنے کے لیے ایک بڑا الاؤ روشن کرنا ہے۔ میں بھی یہ ساری باتیں اسی لیے کر رہا ہوں کہ الاؤ کے واسطے ایندھن اکٹھا ہو جائے۔ اس کام کے لیے ساری زندگی لکڑیاں جمع کرنے میں گزر جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہ ہوگا۔ استغفار کا جذبہ پیدا کرو، اللہ سے بے وفائیوں پر توبہ کرو، پھر اس کے قرب کے مقام پر آ کر اس کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے کا عمل شروع کرو۔ یہی نجات کا راستہ ہے جس پر ہم میں سے ایک ایک کو چلنا پڑے گا، اور یہی وہ رسی ہے
جسے پکڑ کر ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ نسبت ہماری بہت سی کمزوریوں اور نالائقیوں کو انشاءاللہ ڈھانپ لے گی، مگر ہم میں بھی اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم امتی کہلانے کے مستحق بھی ہیں یا نہیں۔ تو سچی بات یہی ہے کہ ہم بھلا کہاں کے امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ آدمی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ معاشرہ کہاں ہے؟ پسندیدہ ریاست کہاں ہے؟ یہ تو خیر سے بہت بڑے مطالبات ہیں، ہم تو ایک محلہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بستی ہے، تو بلکہ محلہ اور شہر تو دور کی بات ہے، ہم حرم کے مطاف میں کھڑے ہو کر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے طواف کر رہے ہیں۔ ایسے گہرے اور ہمہ گیر بحران کو بھی محسوس نہ کرنا پرلے درجے کی سنگ دلی اور بے حسی ہے، اور اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا خودکشی ہے۔ تو بھائی میں آپ کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ آج سے بلکہ ابھی سے اللہ کا وفادار بندہ بننے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اور ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اللہ مجھے اس عہد پر ثابت قدم رکھے اور صبر و صداقت کو میرا شعار بنائے۔ آپ بھی یہ عہد کیجیے اور پھر دوسروں کو بھی یہ بتائیے کہ نفس کے احوال پر قابو پانا ہے تو صبر اختیار کرو، اور نفس کے افعال پر حاوی رہنا ہے تو سچ بولا کرو۔ یہ تزکیہ نفس کے دو بازو ہیں۔ ظاہر ہے جس چیز کو اللہ نے پسند فرمایا ہو اس کی حکمتیں اور اس کے حقائق ساری مخلوق کے مجموعی علم و فہم سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ہم تو بس اپنی اوقات کے مطابق اور اپنے مفاد کے حساب سے معانی اخذ کرتے ہیں، اور مجرب بات ہے کہ ایک دن سچ بولنے کی پابندی نبھا لیں تو لگتا ہے کہ کندھوں پر سے نفس کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ صبر کو اس کے بہترین مقاصد کے ساتھ اختیار کر کے دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ نفس کے اندر کی تاریکی چھٹ گئی ہے۔ لیکن بس یہ خیال رہے کہ ہر اچھا ارادہ آزمائشوں سے گزر کر ہی پورا ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرنے میں بھی مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی آزمائش کی رکاوٹ میں ڈالے بغیر ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جناب ابو عمرو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی کافی نصیحت فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لاؤ پھر اس پر جم جاؤ۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ دین کی راہ چلو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کے سبب سے نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا دیں تو ایک بہت ضروری اور بنیادی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور اپنی پوری زندگی کو ایک ایسے بندے کے طور پر گزارنا ہے جو اللہ کو اپنا حاکم اور معبود مانتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے کچھ حصے اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو اپنا حاکم اور معبود مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان میں اسی قدر سچائی کم ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو اس کے ایک ایک لمحے اور اس کے ایک ایک مقصد کے ساتھ اللہ کے حکم اور مرضی کے تابع نہ رکھنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو سچا نہ رکھنے کے برابر ہے۔ جس نے بھی اللہ کو مان لیا کہ وہ مجھ پر اور اس ساری کائنات پر حاکم ہے تو اللہ کو اس طرح ماننے کے بعد اس پر فطری طور پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان اسے نصیب ہوا ہے اس کی ساری زندگی یعنی اس کے سارے اعمال تمام خواہشات اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے تابع ہوں۔ یعنی ایمان لاتے ہی مجھ پر جو پہلی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا عمل اللہ کے حکم کے تحت اور میری خواہش اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ میں اپنے ہر اس عمل کو رد کروں گا، اس پر توبہ کروں گا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا جس کا سبب اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر میں اپنی ہر اس خواہش کو اپنے دل سے نکال پھینکوں گا جس کے بارے میں خود مجھے معلوم ہے، خود مجھے یقین کے ساتھ پتہ ہے کہ اس طرح کی خواہش رکھنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ ان دو پہلوؤں سے، ان دو چیزوں کے بارے میں ہوشیار رہتے ہوئے، اللہ کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے جس نے بھی اپنی زندگی گزار لی اس نے گویا ایمان لانے کا حق ادا کر دیا، اس نے گویا مسلمان ہونے کی سب سے بنیادی ذمہ داری ادا کر دی۔ یہ بات بظاہر خیالی اور رومانوی سی لگتی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو طبیعت سے کھرچ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ مطلب سننے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی رومانوی سی بات کی جا رہی ہے۔ جدیدیت نے انسان اور اس کے احوال و مقاصد کے بارے میں جو تصورات بنائے ہیں ان کو اندھا دھند قبول کر لینے کے نتیجے میں آج یہ چیز بہت غیر مانوس لگنے لگی ہے کہ انسانوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ شخصیت میں تنوع کے تمام عناصر کو کسی ایک ہی نقطے میں سمیٹ کر دکھائیں۔ ہم چونکہ دین کے ساتھ اپنے تعلق کو کچھ رسمی صورتوں اور چند بے لچک سطحی تصورات تک محدود رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے دین کے ودیعت کردہ تصور انسان اور شعور مقاصد سے اتنے دور جا پڑے ہیں کہ خود ہمیں اپنے دین کے بنیادی ترین مطالبات بھی آئیڈیلسٹک یعنی دوسرے لفظوں میں ناقابل عمل محسوس ہوتے ہیں۔ چونکہ ان مطالبات کی سند یعنی ان کا متن اتنا قطعی اور دو ٹوک ہے کہ اس کا انکار تو دور کی بات ہے، تعویل کے نام پر اسے توڑا مروڑا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم نے دل میں ایک چور پال لیا ہے جو لفظوں میں نقب لگا کر انہیں معنی سے خالی کر دیتا ہے۔ ہم نے حقائق اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی کا تقاضا کرنے والے احکام کو محض الفاظ کا مجموعہ اور دل فریب آوازوں کا سازینہ بنا رکھا ہے۔ احکام کے وہ معانی جن کی بنیاد پر وجود اور شعور کی تشکیل و تکمیل کا عمل چلتا ہے وہ اللہ اور ہمارے بیچ میں سے غائب ہو گئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ دین ہمارے اندر کوئی بلندی، کوئی اٹھان پیدا نہیں کرتا اور بس ایک ٹمٹماتی ہوئی سی روشنی بن کر رہ گیا ہے جسے لا تعلقی کی دھند نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔
تو اس صورتحال میں بہت ضروری ہو چکا ہے کہ دین کو اس کے حقائق و مقاصد کے ساتھ کسی کمی بیشی کے بغیر پیش کیا جائے اور اللہ کے ساتھ اس فطری اور معیاری تعلق کو بحال کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جائے جس کے بغیر خود ہم پر ہماری حقیقت کا انکشاف ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہماری شخصیت میں سکڑنے کا عمل رک سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کتنی تیزی سے محض ایک حیوانی وجود بنتے جا رہے ہیں جس کے لیے صرف جسم اور جسمانیت حقیقی ہے، باقی سب کہانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ دین کو اس طرح نہیں پیش فرمایا کہ تمہاری ساری زندگی، تمہاری ساری شخصیت اور تمہارے تمام حالات اس کا موضوع نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، دین کا اولین مطالبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کو ماننے اور عمل کرنے کا اسوہ یہ ہے کہ میرے تمام حالات، سارے احوال، کل افعال اور اعمال اس دین کے تابع ہوں گے، ورنہ میں ان کی تردید کرنے کا، ان سے چھٹکارا پانے کا، ان سے نجات پانے کا، ان پر توبہ کرنے کا پابند ہوں۔ یہ دین ہمارے کچھ اجزاء سے مخاطب نہیں ہے، یہ دین کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کل کا کل میرے سپرد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس نے میرے صرف ہاتھ پاؤں بنائے ہوں، ذہن اور قلب نہ بنایا ہو۔ جس طرح اللہ نے مجھے پورے کا پورا بنایا ہے، میں پورے کا پورا اللہ کی مخلوق ہوں، اسی طرح میں پورے کا پورا اللہ کا بندہ ہوں۔ تو میری آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث ہدایت ہے کہ ہم اس مزاج دین کو سمجھیں اور خود کو اس کے مطابق بنانے کی ہر ممکن کوششوں میں مرتے دم تک لگے رہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو ہماری وہ کیا دو ذمہ داریاں ہیں؟ یہ کہ ہم اور ہماری زندگی اور ہمارے دائرہ اختیار میں آنے والا ماحول اللہ کے حکم سے متصادم نہ رہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ میں، میری طبیعت، میرا دل، میرا دماغ اور میرے اختیار سے پیدا ہونے والا ماحول، یہ سب کا سب اللہ کی مرضی کے مطابق رہے، میرے افعال اللہ کے حکم کے تابع رہیں اور میری خواہشات اللہ کی مرضیات سے نسبت رکھنے والی ہوں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ بندگی ہی تو سبب وجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے جینے مرنے کا کوئی سبب نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے موجود ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم صرف ایک معنی رکھنے والے لفظ کی طرح ہیں اور ہمیں اس معنی کی پوری حفاظت کرنی ہے، اور ہمارا وہ واحد معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری ہر حیثیت جب تک اس بندگی سے تصدیق نہیں پائے گی، وہ حیثیت مضر ہے، خطرناک ہے، بے حقیقت ہے، بے وقت ہے۔ ہماری تمام حیثیتیں اگر بندگی کے اصول سے، بندگی کی کسوٹی پر پرکھ کر کھری ثابت ہوتی ہیں تو ہماری ہر حیثیت قابل قدر ہے، اور اگر ہماری کوئی پہچان بندگی کی پہچان سے تصادم کی حالت میں ہے تو ہم اپنی اس پہچان سمیت اپنے نفس کے بندے ہیں، اپنے رب کے نہیں۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی اختیاری چیز دے کر نہیں گئے کہ جب چاہو جیب سے نکال کر دین کا حکم دیکھ لو اور جب چاہو اس کتاب احکام کو بند کر کے طاق پر رکھ دو۔ یہ دین اس طرح نہیں آیا ہے۔ اس دین کا مطالبہ ہے کہ میں تمہارے پورے وجود کا واحد سانچہ ہوں، اور تمہاری کیا مجال ہے کہ تم اس میں ڈھلنے سے انکار کر دو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس مطالبے کو، اس کی پوری شان
اور شکوہ کے ساتھ سمجھیں گے تو پھر مسلمان ہونے کے عمل میں آسانی پیدا ہوگی، کشادگی پیدا ہوگی۔ پھر ایمان کی تہداریاں تم پر کھلنے لگیں گی جب تم یہ کہو گے کہ میں اللہ کا بندہ ہونے کے علاوہ نہ کوئی معنویت رکھتا ہوں، نہ کوئی ہستی رکھتا ہوں، نہ کوئی قدر و قیمت رکھتا ہوں۔ جیسے ہی تم نے دل اور دماغ اور ارادے کی یکجائی اور اشتراک کے ساتھ اس کو مان لیا اور اس کو اپنا مقصد ہستی بنا لیا تو اسی وقت ایمان کی گہرائیاں اللہ تم پر منکشف کر دے گا۔ اسی کے ذریعے سے اسلام کی وسعتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا اور اسی کی بدولت تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا تعلق چکھا دے گا۔ لاکھ کہتے رہو کہ میں اللہ سے سچا تعلق رکھتا ہوں، لیکن اگر اللہ کا تعلق تمام تعلقات کی لذتوں پر غالب لذت نہیں ہے تو وہ کیا تعلق ہے؟ تم کہتے ہو میرا بیٹے سے تعلق ہے، بیٹی سے تعلق ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ بیٹے بیٹی کی محبت تمہارے اعصاب میں ارتعاش رکھتی ہے۔ تم کہتے ہو تمہیں دولت سے تعلق ہے، تم اس میں بالکل سچے ہو، کیونکہ دولت کا آنا تمہیں خوشی سے بے حال کر دیتا ہے اور جانا تمہیں چارپائی پر پھینک دیتا ہے۔ تو اس میں تم بالکل سچے ہو، کیونکہ اس تعلق کی تمہارے حواس تصدیق کرتے ہیں، تمہارے احساسات اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا تعلق اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے، اپنی جاب سے، اپنے کاروبار سے ہے؟ یعنی کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہو جس کی تصدیق احساسات و جذبات سے بھی ہوتی ہو؟ یعنی تمہیں بارہا یہ محسوس ہوتا ہو کہ یا اللہ میں آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، یا اللہ میرے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، جو بھی میرے اوپر سایہ ہے وہ آپ کی رحمت کا سایہ ہے، یا اللہ میری کوئی منزل ایسی نہیں ہے جو میرے دل کو کھینچتی ہو سوائے آپ کے، یا اللہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر میں اپنے پورے دل اور جذبے کے ساتھ چلتا رہوں سوائے اس راستے کے جو آپ نے مجھے بتایا، جو آپ ہی نے بنایا اور جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چلوانے کا پورا بندوبست فرما دیا۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق تمہارے جذبات و احساسات کا واحد موجب نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں محبت محسوس کرنے والے نظام کے ساتھ حاصل نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت تمہیں گناہ سے بھگانے کا سب سے مؤثر ذریعہ نہیں ہے، تو پھر اللہ سے تعلق تو محض ایک ٹوٹے پھوٹے حافظے کے ساتھ ہے، حیوانی حافظے کے ساتھ۔ حیوانی حافظہ اس طرح کہہ رہا ہوں کہ اللہ پر ایک بہت ہی چھوٹے ذہن کے ساتھ اپنے ذہن کی بہت ہی کمزور فیکلٹی کی بنیاد پر میں نے اللہ پر ایمان لا کر اسے اپنے حافظے میں رکھ لیا ہے، اور اس کا کوئی بھی اثر میرے احساسات، خیالات اور اعمال پر نہیں پڑ رہا۔ میں عمل اور جذبات کی سطح پر حیوان ہوں، اور میرا ایک سکڑا ہوا انسان ہے جو معطل ہے۔ اس معطل اور بے اثر اور بے مصرف انسان نے اللہ کو مان رکھا ہے، باقی میں سارے کا سارا حیوان ہوں۔ تو اس پر شرم کرنی چاہیے، مجھے اس پر غیرت کھانی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ آدمی اپنی سب سے بڑی دولت سے محروم رہنے کا کبھی بہانہ بنا سکتا ہے؟ یعنی کبھی زندگی میں تم نے یہ سوچا کہ اولاد سے محبت میں بھی کوئی ایسا بہانہ گھڑ لوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے فارغ ہو جاؤں؟ کبھی تم نے کوئی ایسا ہیلا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ دولت اور مال کی کشش میرے اندر کچھ وقفہ دے دے، کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ دولت اور مال کی کشش 2-4 دن بعد آیا کرے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، کیونکہ
تم ان کے ساتھ تعلق میں سچے ہو اور تم اللہ کے تعلق کو ساری عمر معطل اور بے تاثیر رکھنے میں کامیاب ہو، اس لیے کہ تمہیں اللہ سے کوئی تعلق دراصل ہے ہی نہیں۔ آدمی اپنے خود ساختہ بڑے بڑے تصورات سے بھی احساسات کی سطح پر متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو اس تصور کی طرح بھی نہیں رکھا جو کبھی کبھی تمہارے احساسات کو چھیڑ دیتا ہے، تو تم نے اللہ سے کیا تعلق رکھا ہے؟ تمہیں قرآن شریف دیکھ کر فخر کا احساس ہوتا ہے؟ تمہیں قرآن شریف طاق پر رکھا دیکھ کر اللہ کی حضوری کا پیغام سنائی دیتا ہے؟ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کا سر سے پاؤں تک بندہ ہونا محسوس ہوتا ہے؟ اب ہوش کرنا چاہیے۔ اب لگتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے کہ وہ ہم سے اپنی شان بے نیازی کا اظہار فرمائے کہ بھاڑ میں جاؤ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم کیا میری کوئی ضرورت ہو؟ تو بہرحال اللہ کے دست قہر سے بچنا ہے تو مجھے اور آپ کو ابھی سے اپنی بندگی کو خالص کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اپنے اندر کی دنیا اور اپنے باہر کی دنیا پر حد المقدور نافذ رکھنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سوال کے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا حرف آخر ارشاد فرما دیجئے، یعنی مسلمان ہونے کی کوئی ایسی ذمہ داری مجھے بتا دیجئے کہ میں اسے سنوں اور اس پر پورا عمل کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر مجھے کبھی یہ ضرورت نہ پڑے کہ میں کسی اور سے یہ سوال کروں، یعنی میرے اس سوال کا کامل اور حتمی اور قطعی اور آخری جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس پر جم جانا۔ جم جانے کا مطلب ہے ہر حال میں اس پر ثابت قدم رہنا، وہ حال آزمائش کا ہو تو بھی ثابت قدم رہنا، اور وہ حال آسانی و آرام کا ہو تو بھی اس پر جمے رہنا، یعنی اپنے سارے وجود اور اس وجود کی تمام تفصیلات سے اللہ کی تصدیق کا ماحول پیدا کیے رکھنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو خدا کے لیے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ بہت زیادہ کھیل چکے ہیں۔ اب مطلب کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اب جیسے اللہ ہمیں کوئی ڈھیل دینے پر آمادہ نہیں رہا، اللہ کرے کہ یہ سمجھ، یہ گمان، یہ سب غلط ہو۔ تو لیکن بہرحال یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہمہ گیر زوال میں مبتلا ہیں۔ وہ زوال باطن میں بھی ہے اور باہر کی دنیا میں بھی ہے۔ تو جب سے ہمارا دور زوال شروع ہوا ہے، ایک تقسیم عمل میں آئی ہے۔ زوال شروع ہونے کے ابتدائی آثار یہ تھے کہ مذہبی طبقہ نماز روزے میں چاق چوبند تھا، مخلص تھا، لیکن لوگوں کی حاجت روائی نہیں کرتا تھا۔ اسے خالق کا خوف تو تھا، مخلوق کی محبت سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ہمارے زوال کی ابتدا ہے۔ اب مذہبی طبقے کا حال یہ ہے کہ مخلوق کو تو اس نے ہٹا دیا، خالق کے حقوق بھی اخلاص کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ پورے نہیں کر پا رہا۔ اب زوال مکمل ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو ہیں انہوں نے کہا کہ مخلوق سے محبت ہے تو خالق کو الگ سے محبوب بنانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے خالق کے نام کا تکلف بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بس مقصود زندگی یہ ہے کہ سوشل ورک کرو۔ تو بھائی اب پوری امت اس میں پھنسی ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سپاہی ہیں
ان کے ہاتھ میں تلوار ابو جہل کی دی ہوئی ہے، اور جو لوگ مخلوق کے خادم اور مخلوق کے عاشق ہیں ان کی خدمت خلق کی لازمی شرط یہ بنتی جا رہی ہے کہ اللہ کا قولاً فعلاً حالاً انکار کرو۔ تو ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اپنی ہی شامت اعمال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اس پر ہم اجتماعی توبہ کے آہنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں چھوڑا ہوا عزم استقامت دوبارہ بحال نہیں کریں گے تو پھر مطلب ہمارا کیا بنے گا، اس کا اندازہ لگانا مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ تو بہرحال مجھے اور آپ کو اس طرف متوجہ ہونا ہے کہ مسلمانوں کے کام آؤ، سب انسانوں کے کام آؤ، اسلام کی اپنے کردار سے حفاظت کرو، کیونکہ ابھی ہماری علمی ترقی میں دیر ہے۔ تو فوری طور پر اسلام کی حفاظت اپنے کردار سے کرو، اور فوری طور پر انسانوں کے ساتھ عاجزانہ خیر خواہی کا رویہ اختیار کرو، ورنہ ہم زمین پر کالک کے دبے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو سب انسانوں کے کام آؤ۔ اللہ نے اسلام کو فیض عام بنایا ہے، جو بھی اس دین کو ماننے والا ہوگا وہ ہر ایک کے لیے فیاض ہوگا، وہ مسلم غیر مسلم، انسان جانور پیڑ پودے سب پر اللہ کی شفقت کا مظہر بن کر رہے گا۔ یہ دو فطری اصول بقا ہیں کہ اللہ سے جڑے رہو وفاداری کے ساتھ، مخلوق سے متعلق رہو خیر خواہی کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی بقا کی واحد صورت معلوم ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سے جڑے رہو وفاداری کے ساتھ، یہ جملہ ہمارے لیے کتنا اجنبی اور جھوٹا ہو چکا ہے، اور مخلوق سے تعلق رکھو ایک عاجزانہ خیر خواہی کے ساتھ، یعنی سرپرست نہ بنو، ان کے خادم بنو۔ اس شرط معاشرے کو ہم کہاں اور کس درجے پر پورا کر رہے ہیں؟ تو ہم دعوے دار ہیں غلبے کے، ہم دعوے دار ہیں فضیلت کے، ہم دعوے دار ہیں فوقیت کے، اور ہم پورے عالم اسلام میں امت کا کوئی ایک قابل لحاظ حصہ ایسا نہیں دکھا سکتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات ہدایت کی حیثیت دی جا سکے۔ تو بھائی اس انتہائی بھیانک اور ڈراؤنی صورتحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کرے ہم اس کو، میں بھی اور آپ بھی اس کو اپنا مسلسل عمل بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ استغفار میں جی لگنا چاہیے۔ ان باتوں کو ماہرین نفسیات کی نظر سے نہ دیکھیے، جنہوں نے شخصیت کی تعمیر کے عناصر کو بہت ہی چابک دستی کے ساتھ اس رخ پہ موڑ دیا ہے کہ بندگی گویا انسان کا مرکزی جوہر نہ رہے، اور دین یا بندگی کا ہر تصور گویا انسانی شخصیت پر ہونے والے ظلم کی حیثیت اختیار کر لے۔ تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب استغفار میں جی، ہمیں اپنی روایت میں رہنا ہے، اور اپنی روایت اور اس روایت کے دیے ہوئے تصور انسان اور نظریہ زندگی میں اگر کامیابی سے رہنا ہے، اپنی تاریخی بقا کے اسباب پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ، تو پھر ہمارا استغفار میں جی لگنا چاہیے، شکر میں دل کو نہال رہنا چاہیے۔ شکر اور استغفار کے لیے ہمارے اندر احساسات اور جذبات کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے استغفار اس طرح کرو کہ اس کے دست بخشش کی تھپک محسوس کر لو، اور اللہ کا شکر اس طرح ادا کرو کہ گویا اللہ کو عطا کرتے ہوئے دیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہو۔ تو شکر اور استغفار کو خالص کر کے اپنے احساسات میں داخل کرو، اور دنیا میں دوسروں کو شریک رکھو، یعنی اپنی دنیا میں دوسروں کو شریک نہ رکھنے والا
اس خود غرضی کی وجہ سے آخرت میں فلاح پانے کی قابلیت کھو بیٹھتا ہے۔ تو دنیا میں دوسروں کو شریک رکھو، اپنے وسائل، اپنے اختیارات، ان سب کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرو، اور دوسروں کے فائدے کو اتنی اہمیت دینے کی کوشش کرو کہ کبھی کبھی اپنا نقصان خوشی سے گوارا کر لو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس روٹی سے زیادہ لذیذ کوئی روٹی نہیں ہوتی جو میں خود کو بھوکا رکھ کر کسی کو کھلا دیتا ہوں۔